السلام علیکم۔ اب چونکہ ہمارا اس بات پر فوکس ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک اسٹرانگ ٹرسٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ کیا ہے، یہ ہماری شخصیت میں کیسے بنتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ ٹرسٹ دراصل ہماری پرسنالٹی میں پائی جانے والی وہ کوالٹی ہے جس میں دوسروں پر بھروسہ کرنا بھی شامل ہے، اور اگر کوئی کسی بھی وجہ سے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ پورا نہیں کر پاتا تو اسے معاف کرنے کی صلاحیت ہونا بھی شامل ہے۔ جب ایک میرڈ کپل میں ٹرسٹ کا رشتہ اسٹرانگلی ڈیولپ ہو جاتا ہے تو دونوں اپنے اوریجنل سیلفز کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ ٹرسٹ گین کرنے میں وقت لگتا ہے، اس کے لیے آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بلڈ ہو ہی نہیں سکتا اگر دونوں اسپاؤسز میں سے کوئی ایک اس کے لیے راضی یا تیار نہ ہو۔ بیسیکلی بچپن کے ایکسپیرینسز یا تو ہمارے اندر ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں یا پھر دوسروں پر سے ہمارا بھروسہ ختم کر دیتے ہیں۔ سائیکولوجیکل ریسرچ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بچے جن کو اپنے بچپن میں اپنے والدین اور ماحول سے بھرپور کیئر، لو اینڈ اٹینشن ملتی ہے، ان کی ضروریات اور خاص طور پر ان سے کیے گئے وعدے وقت پر پورے ہوتے ہیں، تو ان کے کیریکٹر میں ایک بھرپور ٹرسٹ اور بھروسہ فارم ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ بچے جو ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں کہ کسی مجبوری یا حالات کی وجہ سے ان کے والدین ان کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، یا پھر بدقسمتی سے انہیں ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، اخلاقی ہو یا سیکشول، تو ان کے اندر دوسروں پر سے ٹرسٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آگے جا کے اس وجہ سے ایسے لوگوں کی میرڈ لائف پر بہت برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے اسپاؤس نے چاہے کوئی ایسا عمل کیا ہی نہ ہو جو کہ ڈسٹرسٹ کی طرف لے جا سکے، اس کے باوجود وہ ان پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے، اور پھر میرڈ لائف ایشوز کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو آپ فوری طور پہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کے اندر اپنے اسپاؤس اور اپنے بچوں جیسے نازک رشتوں کے لیے ڈسٹرسٹ یا بے اعتمادی ہے۔ اس سے سب سے پہلے تو آپ کی ریلیشن شپ میں سے ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ انالائز کریں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، جیسے بچپن کا کوئی واقعہ یا کوئی بدسلوکی جس نے آپ کے اندر سے اتنا ٹرسٹ چھین لیا ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ شروع سے ہی آنیسٹ اور لائل ہے، اور اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہو، پھر بھی آپ اس پر شک کر رہے ہیں۔ آپ پروفیشنل ہیلپ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو کاؤنسلنگ کے دوران اپنی ان محرومیوں یا کمزوریوں کا علم ہو جائے جس کی وجہ سے آپ دوسرے پر ٹرسٹ ہی نہیں کر پا رہے۔ ٹرسٹ اپنے ایکشنز اور اپنے کردار کے ذریعے جیتا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ جب آپ اپنے اسپاؤس کا ٹرسٹ حاصل کر لیں تو بہت اہم ہے کہ آپ اس کو سنبھال کر بھی رکھیں، اس کی حفاظت بھی کریں، کیونکہ آپ نے اسے بڑی جد و جہد کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کیا ہے۔ لیکن اگر یہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ شیٹر ہو کر کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اور کرچیوں کو واپس جوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ ٹرسٹ کی بہترین حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کی پاسداری کرنا، ان باؤنڈریز کا اپنی پریکٹیکل لائف میں مکمل طور پر خیال رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے سیٹ کی ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی میں میچورٹی ہوگی تو آپ کی نگاہ اپنے ایکشنز کے کانسیکوینسز یعنی نتائج پر بھی ہوگی، اور آپ ہر اس عمل سے بچے رہیں گے جس سے آپ پر آپ کے اسپاؤس کا ٹرسٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کرنا صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ تعلق یا انٹریکشن بالکل شفاف اور آنیسٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے اس سے کچھ بھی سیکرٹ نہیں رکھنا ہے، اس سے کیے گئے اپنے وعدوں کو وقت پر پورا کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کہ آپ کہاں گئے تھے یا کس سے ملے تھے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اپنے ورک پلیس میں یا اپنی کلاسز میں ہونے والے معاملات یا ایونٹس اس سے شیئر کرنے ہیں، اور اپنے دوستوں کے سرکل میں اسے شامل رکھنا ہے۔ آپ سچائی سے آبزرو یعنی مشاہدہ کریں کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں، خاص طور پہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ ان کے ساتھ آنیسٹ اور شفاف بھی ہیں؟ آپ ان سے جو بھی بات کرتے ہیں یا جو کام بھی آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں، کیا آپ کی پرسنالٹی ان کے لیے قابل اعتماد ہے؟ اس طرح
روزانہ کی بنیاد پر اپنے کیریکٹر کو ان گراؤنڈز میں امپروو کر کے اپنی پرسنالٹی کے اندر ٹرسٹ کو ڈیولپ کریں. پھر آہستہ آہستہ یہ روزانہ کی پریکٹس آپ کے کیریکٹر کا حصہ بن جائے گی. اور جب ایک میرڈ کپل میں ٹرسٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ایک اسٹرانگ بانڈنگ یا ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتی ہے تو ایسے کپلز میں بہت سی گڈ کوالٹیز نظر آتی ہیں. وہ ایک دوسرے کو توجہ سے سنتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. وہ ان باؤنڈریز کا خاص احترام کرتے ہیں جو انہوں نے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے طے کی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو کنٹرول یا مانیٹر نہیں کرتے. انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ چاہے کیسے ہی انسرٹن حالات کا سامنا ہو دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں سیف اینڈ سیکیور ہیں. ان کے ایکشنز اور ان کے الفاظ میں کانگرنس پائی جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے آنیسٹ ہوتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اس وقت تو ہر حال میں موجود ہوتے ہیں جب دوسرے اسپاؤس کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور فوری طور پر ان کی نیڈز کو پورا کرنے کی جستجو بھی کرتے ہیں. مسائل کو پائل اپ نہیں ہونے دیتے بلکہ ساتھ کے ساتھ انہیں حل کرتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے ایکشنز کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی انسرٹن یعنی غیر یقینی حالات کا تو سامنا رہتا ہی ہے. اس لیے اگر ماضی میں کسی سے یا پھر میرڈ لائف میں اپنے اسپاؤس کی طرف سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو آپ نے اس ٹرسٹ کو اپنے اندر قائم رکھنا ہے اور اپنے انسٹنکٹس پر بھروسہ رکھنا ہے. ایک عام بات ہے کہ ایک اسپاؤس اپنے لیک آف ٹرسٹ کو اس خوف سے اپنے اسپاؤس تک منتقل کر دیتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں جس کسی کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے ہوں اس ایکشن کا وہ شخص خود ہی ذمہ دار تھا، لیکن اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اپنے ایکشنز کی ذمہ داری لیتے ہوئے اسے بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور خود اپنی میرڈ لائف میں ہیپینس لانی ہے. پاسٹ میں کیے گئے کسی بھی شخص کے غیر ذمہ دارانہ ایکشن کی وجہ سے اپنے پریزنٹ اور فیوچر کی خوشیوں کو خراب نہ کریں. اپ کمنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل لائف کوچنگ فار سول سسٹرز کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو ہر نیو ویڈیو ریلیز ہونے پر نوٹیفائی کیا جائے گا. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں یا ہماری ویب سائٹ lifecoachingsoulsisters.com پر جا کر دیے گئے نمبر پر بھیجیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.